اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمیں بچپن سے ڈرایا گیا ہے مولوی کی جانب سے، ذرا ذرا سی بات پہ ڈرایا گیا ہے اور بہت ڈرایا گیا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، یعنی اور میں یہ کہنے میں یار محسوس نہیں کر رہا، ہمیں آپ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ فار انسٹنس میں یہ بتاتا ہوں کہ آج آپ نے جیسے بات کی، آپ نے کہا کہ اگر بیماری نہ ہو، اگر پریشانی نہ ہو تو پھر رب کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا علم زیادہ ہے آپ، لیکن ہمیں یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ جو روایتی مولوی ہے اس نے یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب آپ نے کہا کہ فرض نمازیں جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو گئی، تو میں جمعہ پڑھا تھا، وہاں پہ مولوی صاحب نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ یہ عادت نہیں بنانی، یہ بنا لی تو گناہ ہوگا، یعنی وہ اس بات پہ بضد تھے۔ ہم نے کس طرف جانا ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا دین میں آسانی والا معاملہ، یہ علماء نے جان بوجھ کے پبلک کو بتایا نہیں ہے، جن کو پتا تھا، میجورٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ میجورٹی کو پتہ نہیں ہے، ان کے آگے سٹوڈنٹس بھی وہی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں۔ عموماً ہمارے جو علماء ہیں یہ بیسیکلی نہ تو مفتی ہیں نہ عالم ہے، یہ نقال ہے۔ یہ نقال ایک باقاعدہ ٹرم ہے جو علماء کے ہاں پائی جاتی ہے، جو ایک فتوے کو نقل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ مفتیاء اور علماء جو واقعی جینون قرآن و سنت سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں مسائل کو، بہت کم لوگ ہیں۔ تو چونکہ یہ زیادہ تر نقال ہے، ان کے بڑوں نے اگر کوئی بات ایسی نقل کی ہے، یہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ دین کے اندر آسانی لوگوں کو بتائی جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین میں آسانی بتا دی لوگوں کو تو لوگ ٹیلر میڈ اپنا دین بنانا شروع کر دیں گے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ البتہ خود یہ ساری آسانیاں اویل کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں اویل کر رہے۔ صحیح۔ میں آپ کو جنون ایک اہل حدیث عالم دین کا واقعہ سناؤں، حالانکہ اہل حدیث جو ہیں وہ بکش مسلمان ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی مکاتب فکر کے، کیونکہ وہ ٹرو سینس کے اندر بخاری مسلم کو نہ صرف کوٹ کرتے ہیں بلکہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ G11 میں ان کی مسجد ہے، تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا، یہ آلموسٹ 2008-9 کی بات ہے۔ اس وقت تو مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مجبوراً؟ ان کا نہیں، بالکل یہ تو رافضیوں کا، شیعوں کا طریقہ ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ اور جب تابعین نے ابن عباس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا، تو انہوں نے 2 جملے بولے۔ نمبر 1، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی، حرج باقی نہ رہے، اور نمبر 2، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، یہ 1628 سے لے کے 1637 تک نمبر ہے اس کا صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل اسلام 360 میں آپ ڈال لیں، 1628 سے 1637، اس کے اوپر باقاعدہ جو تبویب ہوئی ہے، باب باندھا گیا ہے، اس میں موجود ہے سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو موجود ہے، نبی علیہ السلام نے تو جمع کی ہے، تو آپ تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے کہا انجینئر صاحب آپس کی بات بتاؤں، میں بھی جمع کر لیتا ہوں۔ بعض اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ جب بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے ٹائم پہ فارغ نہیں ہونا، تو ہم جماعت کروا کے نا زور اثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم آرام سے مغرب عشاء کے وقت آتے ہیں، نمازیں جمع کرتے ہیں۔ لیکن عوام کو نہیں ہم یہ بات بتا سکتے۔ بھئی عوام کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ عوام کیوں نہ آسانی کو اویل کرے؟ کیوں؟ فرقہ واریت کی وجہ سے، چونکہ شیعہ نے ایک ضد لگا لی کہ انہوں نے ہمیشہ نمازوں کو جمع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سنی ہیں، ہم ہمیشہ نمازوں کو الگ پڑھیں گے، صحیح، درمیان کا راستہ نہیں نکالیں گے۔ حالانکہ شیعہ کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں مولا علی کے خطبات اور خطوط ہیں، اس میں باقاعدہ جو مولا علی کا ایک مکتوب ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کے نام لکھا، اس میں انہوں نے 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں، نمازیں جمع کرنے کا اس میں نہیں موجود۔ یہ افضلیت ہے اور یہ جواز ہے، اور یہ جواز اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج بھی جو لوگ اہم پوسٹوں کے اوپر ہیں، جس طرح آرمی چیف ہیں، پرائم منسٹر ہیں اور چیف جسٹس ہیں، ان کے پاس ٹائم اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ آسانی موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ یورپ اور امریکہ میں جابز کرتے ہیں، ان کو جاب کے دوران بمشکل آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور وہ عموماً اپنے شہر سے باہر 30-40 کلومیٹر تک بھی چلے جاتے ہیں۔ 20 کلومیٹر کے بعد وہ مسافر تصور ہوں گے صحیح مسلم کے تحت، اگر شہر سے باہر نکل گئے، وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور فرض بھی 2 پڑھیں، 2 ظہر 2 عصر۔ اس کی ایسے لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے۔ اور آخری بات، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین ہے ہی آسانی کا نام،
انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو جب علم آتا ہے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ جب علم آتا ہے تو انسان آسانی میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دین نے ہمیں کہاں کہاں ریلیکس رکھا ہے، اور یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس لیے تاکہ امت اس سے نفع اٹھائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے کہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا حالت خوف میں تو کوئی حرج نہیں اگر نمازوں کو قصر کر لو، تو اس سے تو لگتا ہے کہ حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر خوف ہو تو کرنا چاہیے ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے سیم یہی کوسچن نبی الاسلام سے پوچھا تھا کہ اب تو ہم حالت امن میں ہیں، کیا ہم اب بھی سفر میں نمازوں کو مختصر کریں؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ اللہ نے آسانی دی ہے، اسے لو۔ دیکھیں نبی الاسلام کی مینٹیلٹی دیکھیں۔ اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں اتنا اسٹانشنگ عمل لکھا ہے سیدنا علی کا، اس سے بڑھ کر میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بڑا حیران کن ہے پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ویسے تو نبی الاسلام سے اوپر کسی کا فرمان نہیں۔ سیدنا علی جب اپنے دور خلافت میں دوسرے شہر میں سفر کرتے اور واپسی پہ آتے تو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ کوفے کے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن کوفے میں انٹر ہونے سے پہلے نمازوں کو قصر کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اگرچہ میں گھر پہنچ کے پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں شہر کی باؤنڈری کے باہر نماز کو مختصر کر کے پڑھوں، میں اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام اہل البیت تو اللہ کی آسانیوں کو اویل کرنے کو دین سمجھتے تھے، یہ دین کو مشکل بنانے کو یہ کوئی دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ باقی جو آپ نے وہ ایک جملہ بولا نا، میں نے جو ایک بلنٹ جملے بولتا ہوں، اس طرح کے جملے قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ یہ لوگ بولتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے صدیوں سے کلچر یہ ڈیولپ کیا ہے کہ جو بندہ ذرا سا اس طریقے سے ہٹ کے بات کرے گا وہ گستاخ ہو جائے گا۔ میں نے یہ کلچر توڑا ہے، میں نے کہا یہ گستاخی نہیں ہے، تم جس چیز کو گستاخی بتاتے ہو یہ گستاخی کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں، عربی میں گاف ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، عربی میں تم اور آپ ہے ہی نہیں ہے، آپ کو بھی تم کہا جاتا ہے، تم کو بھی تم کہا جاتا ہے، لو جی کام ہی ختم ہو گیا۔ اور اردو میں ہم اسی میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہنا ہے یا فرماتا ہے کہنا ہے، اور لڑتے رہو، ٹھیک ہے۔ عربی زبان کے اندر اس طرح کے فرق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے، صحابہ کرام نے انہیں کوٹ کیا، وہ اس طرح کے الفاظ تھے جو آج نارمل زندگی میں ہم بولیں تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ مثلا حضرت ابو بکر کا جو پہلا خطبہ ہے نبی الاسلام کی میت کے اوپر، اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو، تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے، وصال فرما گئے، وصال بھی عربی کا لفظ تھا، وفات بھی عربی کا لفظ تھا، انہوں نے کہا مر گئے، فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَات، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات، بے شک مر چکے۔ اور یہ حضرت ابوبکر کے اپنے الفاظ ہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے، اپنے الفاظ۔ اور پھر تھیوریٹیکل، صحابہ میں تو کوئی بھی حضور کی عبادت نہیں کرتا تھا، انہیں یہ پتا تھا کہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر سب سے بڑا شرک پھیلا ہے، محمد رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ بلی نہ مار دیتے یہ بات کر کے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔